الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں تیسرا پارہ نصف سے شروع ہوگا، یعنی 10ویں رکوع سے قریب شروع ہوگا، اور سورہ آل عمران چل رہا ہے۔ آپ حضرات اچھی نیت کرنے، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ سماعت فرمائے بغور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے، یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے حبیب اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کرے تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما بردار اختیار کر لے تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر دین اسلام کی طرف رغبت یعنی دعوت دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ علماء کرام اور تفاسیر کے نزدیک یہاں پر دین پہنانے کی بات کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، اور ہم کو یہاں پر اس کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے کہ دین پہلانا یعنی دین کے بارے میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ زور زبردستی ہم کسی پر نہیں کر سکتے ہیں، دعوت دینا ہمارا کام ہے، حق کیا بات ہے ہمیں پہنچانا ہے۔ اور وہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول فرما لے، یعنی اسلام اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو جھکا لے، اللہ کے حضور جھک گئے، پھر اگر وہ فرما بردار ہو گئے، مطلب یعنی اگر اسلام قبول کر لیے، وہ فرما بردار اختیار کر لے، اور حقیقتاً وہ لوگ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لے، آپ نے دعوت دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ نے دعوت دے چکی، اور اگر کفار یعنی مشرکین منہ پھیر لے تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ہم کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو صرف حکم پہنچانا ہمارا کام ہے، اور باقی کا اللہ کے اوپر ہدایت کے واسطے دعا کرنے کا ہم سے کہا جاتا ہے۔ پہنچا دینا ہمارا حکم، یعنی ہم بری ذمہ ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی بات کو پہنچا دی ایک کے پاس، یہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اس علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت پر ہم کئی چیزوں پر گفتگو کر سکتے ہیں، جیسا کہ نیک کام کی ترغیب دینا آپ کا کام ہے، پکڑ کے اس کو کرانا، یعنی ہم اس کو صرف کہہ سکتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے، یعنی نیک کام کی ترغیب دینا ہمارا کام ہے، باقی کام صرف اللہ سے دعا کی ہدایت کرنا ہے کہ اللہ جو کوئی ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہدایت کے واسطے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دلوں پھیرنے کا کام اللہ کا ہے، انشاءاللہ اللہ تمام کے دلوں بھی پھیر دیتا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम व हुम मुअरिज़ून, कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें इल्म किताब में से एक हिस्सा दिया गया, वो किताब इलाही की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो किताब उनके दरमियान नज़ात का फैसला कर दे, तो फिर उनमें से एक तबका मुंह फेर लेता है और वो रूगर्दानी करने वाले ही नहीं। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، یہ روگردانی کی جرائت اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا۔ یہاں پر یہ لوگ ایک غلط فہمی میں ہیں کہ کفار فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ میں ڈال لے جائے تو بھی وہ لوگ گنتی کے چند دن ان کو دوزخ کی آگ مس کرے گی، پھر وہ لوگ اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ غلط بہتان اللہ کے اوپر وہ لوگ ڈھالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرمائے گا، مگر یقیناً وہ اپنے آپ کو وہ لوگ دھوکے میں تھے۔ یہاں پر فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ قیامت کا دن کی ضابر، جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں سے کمایا ہوگا اس سے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً قیامت کا دن برپا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ نیک اعمال کریں گے تو اس کا نیک لکھا جائے گا، اگر بد اعمال کریں گے تو اس کا عذاب ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے حبیب یوں عرض کیجئے اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے دے، ساری بھلائی تیری ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ یہ آیت بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اس میں تمام اللہ کی وحدانیت بتائی گئی ہے۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا، جسے چاہے اللہ ذلت عطا کرتا، اور جسے چاہے سلطنت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے وہ لوگ سلطنت چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں رائے برابر کے ہے، کیونکہ اللہ اگر کن کہہ دے ہو جاتا ہے، فیکون یعنی ہو جائے گا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرانداز کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر ہمیں اور ایک بات ترغیب دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اب یہاں پر علماء کرام تفاسیر کے نزدیک یہ بتاتے ہیں کہ کافر کی دوستی مطلب انسانیت کے حد تک ہم کو ہر بندے سے اچھا رویہ رکھنا چاہیے، یہ انسانیت کا حق ہے، مسلمان انسانیت ہونے کے حق ہے۔ اور کافر کی دوستی اتنی ہونا ہے کہ اگر ہم اپنے نیک اعمال کو چھوڑ کر کافر کی دوستی میں اگر ہم رگ کر اپنے نیکیوں کو برباد کرتے ہیں یا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جس سے ہم اللہ کے اور اس کے دین سے دور ہو رہے ہیں، وہ دوستی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ بس یہ سمجھنا چاہیے۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ کافروں کی دوستی یعنی اگر ہم ان میں سے گھل مل گئے، ایسا بھی ہو جائے گا کہ کافر ہم پر غالب ہو جائیں گے، مطلب ان کے اعمال ہم کو دیکھ کر دل میں کچھ نہ کچھ ملال ہوگا کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، اس سے ہماری دین کمزور ہو جائے گا۔ یہی ہم کو یہاں ترغیب دیا ہے کہ کافروں کو دوستی کم رہنی ہے، مطلب انسانیت کی حد تک
جس طرح ہم کو رکھنا ہے ویسا ہے. اگر ہم اس کی دوستی اگر غالب ہو گئی اور ہم اپنے اعمال سے دور ہو رہے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر. آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے جو تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اس سے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امرا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے لے گا جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گا کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندہ وہ دن پچھتائے گا کہ جب اس دن قیامت کے دن اس کے ہر اعمال اس کے سامنے ہوں گے. جو نیک اعمال وہ کرے گا یا کر رہا ہے وہ اسے بتایا جائے گا، اور جو برے اعمال برائی کر رہا ہے وہ بھی اسے بتایا جائے گا. وہ دن وہ افسوس کرے گا کہ ایسا کیوں حال ہو رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب فرما دیں، یعنی امت سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی خالی دعویٰ ہمیں کرنا نہیں ہے. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اس کے معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے. کیا یقیناً ہم وہ جان کر عمل کر رہے ہیں؟ ہر کام کو ترک کر کے اللہ بڑا ہے یعنی اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں، یہ ہم کو غور و فکر کرنا ہے. اللہ کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی مان رہے، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. یہاں پر اللہ سے محبت کا مطلب اللہ کی پیروی کرنا. اللہ کی پیروی مطلب اس کے دین پر عمل کرنا. اس کے دین پر عمل کرنا مطلب اس کے احکام کو جاننا، اور اس کے احکام کو جان کر اس پر عمل کرنا. یہ سب لنک ہے تھا. خالی ہم اللہ بڑا ہے اللہ کو مان رہے یعنی اسلام ہے اپنے پاس، پختہ نہیں ہے، نام کے مسلمان رہ جائیں گے. بس ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہی اولیاء کرام کا تھا. وہ لوگ اللہ کی محبت میں دن رات ذکر کرتے تھے اور اللہ کے ولی بن چکے ہیں. اللہ اپنا دوست قرار دیا وہ لوگ کو. ہمیں بھی اس طرح کوشش کرنا ہے کہ ہم کچھ دیر اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے ذکر کریں. اللہ سے ہمارے تمام جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے، جتنا ہم فذکرون یذکرکم جو پچھلی آیت گزری ہے، جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی اللہ ہمارے قریب ہوگا. اللہ ہم کو یاد کرے گا، اور اللہ سے محبت کمانے اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے گا. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی محبت عطا کرے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے. بے شک قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر اس سے پہلے اللہ کی محبت بتایا گیا ہے، اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بتایا گیا. فرما دیں آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی رسول کی اطاعت کرنا مطلب اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے، اور اس کی بھی ماننا ہے. اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور محبت کرتے ہوئے بتائے گئے رسولوں پر احکام پر ہم کو عمل کرنا ہے. وہی اس کا دعویٰ ہے. محبت کرنے کا دعویٰ اس پر عمل کرنا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ہم کو یہ تو ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں. تفاصیر میں اگر ہم اور اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو ہم کو یہ نسل جس طرح ہوتے آ رہی ہے آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد آل ابراہیم آل عمران، ہم کو پتہ چلے گا.
وقت نکال کر ہم کو یہ بھی پڑھنا ہے کہ انبیاء اکرام کون تھے، انبیاء اکرام کی نسل کس طرح آئی ہے، یہ ہسٹری بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے وقت لیں گے تو انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر عمران کی بیوی نے عرض کیا تھا کہ اس کے جب وہ حمل سے تھے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اللہ کی راہ میں ان کو نظر کرتے ہیں، یعنی جب وہ ولادت پائے گئے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں ہی بھیج دوں گی، یعنی وہ نظر کرتی ہے تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما، دعا کر رہے ہیں۔ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں پر واقعتاً تو تفصیل ہے، ترجمہ کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ نارملی جب وہ عرض کی تھی تو وہ لڑکا چاہ رہی تھی ایکچولی، تو لڑکا جب آ گیا تو ہم وقف جیسا کرتے ہیں کہ دین کی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں تو وہ نظر کر رہے تھے، تو جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو جب وہ پیدا ہوئی تو لڑکی جنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ مریم علیہ السلام، اللہ نے خود نام رکھا اس کا، مریم کا مطلب عبادت گزار، جو اللہ کی راہ میں ہمیں عبادت گزار ہے، اس طرح وہ واقعاتاً یہاں پر گزرا ہے، اور بے شک آپ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ ہر کوئی جانتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے، جو بھی اس میں کئی چیزیں مسئلے نکلتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اولاد نوازتا ہے، جو لڑکی ہو لڑکا ہو، ہمیں کسی سے ہمیشہ بہتری اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پھر ان چڑیا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ اس کی نگہبانی چڑھایا، اور ان پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو اس کے پاس نئی سے کھانے کی چیز موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں کئی چیزیں نصیحت ملتی ہیں اس آیت کے ساتھ، تفاسیر میں کئی واقعات بتائے گئے ہیں، مگر یہاں پر آپ جو سنے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مریم علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور قبول فرما کر ان کی بہترین پرورش اور پروان چڑھائی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو ان کے نگہبان بنا دیا اور ان کی نگہبانی میں وہ بڑھتے گئے، پروان چڑھتے گئے، اور جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام جہاں پر ذکر کرتے تھے ان کا حجرے میں داخل ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس نئی چیزیں موجود ہوتے تھے، یعنی وہ ذکر میں مشغول تھے مگر ان کے پاس جب دیکھا جائے تو ہر نئی چیز ان کے پاس موجود رہتی تھی۔ جب آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اے مریم، پوچھا کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ بہتر جانے وہ رزق اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ہم کو یقین کرنا ہے کہ رزق جب لکھا ہوا ہے تو اللہ کہیں سے بھی آپ کو لا کے دے گا، اللہ کے پاس سے رزق آ سکتا ہے، جسے چاہے اللہ رزق سے نوازتا ہے۔ اور یہاں پر
कई चीजें हमको मालूमात होती है यहाँ पर। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। इस जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अर्ज किया मेरे मौला मुझे अपनी जनाब से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। और जब ये चीज़ें वहाँ पर आपने देखी और उसी वक्त उसी हुजरे में रहकर आपने ज़करिया इस्लाम ने भी अपने रब से दुआ की कि अर्ज किया मेरे मौला मुझे अपनी जानिब से पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। यहाँ पर उलमा इकराम और तफासिर ये बताता है कि वो जगह की भी बरकत है कि आपने वो चीज़ देखा कि अल्लाह के पास रिज़्क आया, जिस तरह अल्लाह ताला रिज़्क अता फरमाता है, और यकीन कामिल हो गया था कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और उसी वक्त वहाँ पर ही है कि उसी मुबारक जगह पे जहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, उसी जगह पर वहाँ पर रह के दुआ करने लगी कि ए अल्लाह मुझे भी औलाद से नवाज, पाकीज़ा औलाद से अता फरमा, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। यहाँ पर कई चीज़ें हमें मिलती हैं कि उस जगह की बरकत भी हो सकती है, और मरियम अलैहिस्सलाम जहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उसके सदक़े से भी आपको दुआ फरमाया गया है। तो उलमा इकराम ने कई मुबारक बारगाहों का, और यही तफासिर से आयत से निकालते हैं कि बारगाहों पर हमेशा जहाँ पर रहमत बरसती है तो वहाँ पर दुआ करने का भी हमें फ़ायदा होता है, और दुआ के असर कबूलियत का शर्फ हासिल होती है। फनादतहुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अभी वो हुजरे में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे या दुआ ही कर रहे थे कि उन्हें फरिश्तों ने आवाज दी, बेशक अल्लाह आपको फर्जंद यहया अलैहिस्सलाम की बशारत देता है, जो कलिमतुल्लाह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाला होगा और सरदार होगा और औरतों की रगबत से बहुत महफूज होगा, और हमारे खास नेकोकार बंदों में से नबी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त दुआ कबूलियत का शर्फ भी उनको मिलता है, और वहाँ पर दुआ कर रही थे फरिश्तों की आवाज़ से आपने उनको बशारत देते हैं कि आपको यहया अलैहिस्सलाम से आपको नवाजा जाएगा। वो दुआ की बरकत है और उस जगह की बरकत है, और अल्लाह हर चीज़ के ऊपर क़ादिर है। क़ाल रब्बी, अब यहाँ पर हमको यकीन भी रखना चाहिए दुआ मांगते वक्त। जो यकीन से हम दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। और कबूलियत के भी कई दर्जात है, और उसमें भी कई तफासिर है कि दुआ कब कबूल होती है और किस वक्त कबूल होती है, और कबूल होने के वगैरह वगैरह चीज़ें भी है। अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो आपको उसका वास्ते इंतज़ार भी कराया जाता है। कई चीज़ें हैं उसमें, हमको मालूम रहनी चाहिए। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वक़द बलगनियल किबर वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, दौरान से मुझे बुढ़ापा पहुँच चुका है, यानी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है। फरमाया उसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है बेशक। क़ाल रब्बि जअल ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासata अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिल अश्यि वल इब्कार। अर्ज़ किया, ए मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुक़र्रर फरमा। फरमाया तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के बात नहीं कर सकोगे, और अपने रब को कसरत से याद करो और शाम और सुबह उसकी तस्बीह करते रहो। और अपन निशा यानी कैसा होगा जब वो दरियाफ्त करते हैं तो मैं जब बूढ़ा हो चुका हूँ अब कैसा होगा, तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वही बताया गया है। और उसके बाद में आप कई निशानी आप अर्ज करते हैं कि निशानी मुझे बताए, तो आपने फरमाया कि निशानी ये है कि 3 दिन तक आप लोगों से सिवाय इशारे के बात नहीं कर सकोगे, यानी सिर्फ इशारे से ही बात कर सकोगे, और अपने रब को कसरत से याद करो, यानी इबादत में मशगूल रह जाओ, ये तरगीब दी गई है। और हमें भी दुआ करना है कि हम भी जब दुआ मांगते हैं और जब हमें कुछ अता होती है तो उस पर शुक्राना की से ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादतों में रग़बत हासिल करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहते रहना चाहिए। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम बेशक अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब कर लिया है और तुम्हें पाकीज़गी अता की है और तुम्हें आज सारे जहां की औरतों पर बरगज़ीदा कर दिया है। या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ऐ मरियम तुम अपने रब की बड़ी आजिज़ी से
بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. ذالک من انباء الغیب نوحہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت اس کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور ان میں سے کون مریم کی کفارت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یعنی یہاں پر آپ کو بتایا جا ہے کہ یہ پورے غیب کی خبریں آپ کو ہم بتا رہے ہیں، وہی کے ذریعے سے آپ کو پوری چیزیں معلومات کر رہے ہیں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کے نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا. اس سے پہلے آپ نے زکریا السلام کا واقعہ سنا ہے، اب یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَيُكَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ كَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگ سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے چند چیزیں بتائے جا رہے ہیں، وہ کیسے رہیں گے اور کس طرح لوگوں سے باتیں کریں گے. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کن یعنی ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم کو یقین کرنا ہے کہ اللہ کس طرح قادر ہے ہر چیز پر. اللہ جب چاہے جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. جس طرح زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی آپ کو بشارت دی گئی ہے، اور یا مریم علیہ السلام کو بنا کوئی مرد چھوئے بنا یعنی بغیر باپ کے آپ کو اولاد دینے کا اللہ تعالیٰ بتایا جا رہا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہم کیوں یہاں پر چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم روتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھ پر، یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو ہم ہمیشہ ویسی چیزوں سے دور رہ کر اللہ پر ہمیشہ بھروسہ اور پختہ یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے. اور جب ہم جتنا یقین کریں گے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آپ کے یقین کے مطابق، آپ کے گمان کے مطابق آپ کو دیا جائے گا. ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں گر سکتا، اتنا یقین رکھنا ہے. اور اللہ ہمارے شہرک سے قریب ہے، تو ہم جو مانگیں گے اللہ ضرور سن رہا ہے اور ہمیں ضرور اسے عطا فرمائے گا. اور جو جائز، اور یہ بھی کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ لفظ دینا ہے کہ اللہ ہمیں جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے پاس کیسے لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. جب کسی کام کے عرض کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں سے پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے. اور میں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں. بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آپ کے لوگوں کے پاس آیا ہوں دین کی دعوت لے کر. اور ان کے معجزات وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو معجزہ عطا کی ہے وہ یہاں پر وہ
بتائے گئے ہیں کہ مادہ ذات اندھے کو بینائی دے دیتے ہیں اور سفید مرض والے کو شفایاب کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ کھائے ہو اس کے بارے میں آپ بتاتے تھے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو معجزہ عطا کیے تھے. اور ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس اور تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرے اطاعت اختیار کر لو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہ الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس سے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور وہ آپ گواہ رہا ہے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی ہے، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے. یہاں پر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنے قوم کو ترغیب دیتے ہیں وہ بتایا گیا ہے، اور کس طرح آپ نے محسوس کیا ہے کفر بڑھ رہا ہے تو لوگوں کو مدد کے لیے اور تعلیم دی گئی، اللہ کے جو حکم بتائے گئے تھے وہ تعلیم دیے ہیں. اور آخری آیت میں یہ کرتے ہیں کہ یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح قتل کرنے کا خفیہ پلان بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو ناکام کر کر عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی، اللہ کے پاس اور بہتر پلان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اس پلان کو ضائع کر کے اللہ تعالیٰ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بچا لیا، یہ یہاں پر آپ کو تدبیر بتایا گیا ہے. انشاءاللہ آگے بھی آپ کئی واقعات آپ سنیں گے. آج الحمدللہ ہم تیسرا پالے کا تیسرا پوپارا یعنی نصف سے ثلاث ختم کیا ہے، اختتام کیا ہے. دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہم سب کو کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے توفیق نصیب فرمائے، ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے، اور ہم پر یا اللہ تو جس طرح بتایا ہے کہ یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک یا اللہ ہم کو اس پر پختہ یقین کرنے توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو یا اللہ ایمان کی سلامت نصیب فرما، ایمان کو پختہ عطا فرما، ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اور اپنے دین کو پہنانے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے توفیق نصیب فرما دے. اس ماہ رمضان میں یا اللہ جس طرح تو نے یا اللہ ہم کو نیک راہ چلنے کی توفیق بتایا ہے، یا اللہ ہمیشہ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی رغبت کرنے توفیق نصیب فرما دے، برے اعمال سے دور فرما دے، برے کاموں سے نفرت فرما دے. اور یا اللہ جس طرح ہم اس کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے مولا، اس سے یا اللہ ہمارے قلوبوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، اس کلام پاک کو آسان فرما دے ہمارے لیے، اور ہم سب کو یا اللہ وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما دے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمارے دلوں کو منور فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان میں یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے. لیلۃ القدر کی برکت سے یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے. جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اور ہم سے راضی ہو جا میرے مولا. ہمارے تمام اعمال میں اخلاص نصیب فرما دے، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اخلاص عطا فرما دے. تیرے اور تیرے پیارے نبی کی محبت کے محفوظ فرما دے، تیرے احکام پر چلنے توفیق نصیب فرما دے، تیرے محبت کا دعویٰ یا اللہ اعمال کر کے بتائیں توفیق نصیب فرما دے. تیرے پیارے نبی کی محبت کو یا رسول محفوظ فرما دے، تمام سنتوں پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کا ایمان پہ خاتم بالخیر نصیب فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم.